اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ الحمدللہ آج سے 30ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہ پارہ 37 سوروں پر مشتمل ہے، 37، اور ان میں سے زیادہ تر سورے مکی سورے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان سب میں زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے عقیدے کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، جیسے کہ انسان کے دل میں اگر اکاؤنٹیبلٹی کا خیال پیدا ہو جائے، وہ عقیدہ بن جائے، تو پھر وہ اپنی اصلاح کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے، اور یقیناً اس صورت میں اسے اس پیغمبر کی بھی قدر ہوتی ہے کہ جو آخرت کی بہتری کے لیے پیغام لے کر آیا ہے۔ تو یہ عقیدہ قیامت کو ظاہر ہے کہ اسلامی عقائد کے اندر بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر دوسرے بہت سارے معاملات ہیں کہ جنہیں بھی اس سوروں کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے۔ سورہ نبا جو پیش نظر ہے 40 آیتوں پر مشتمل ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اور اب جو سورے آئیں گے وہ آہستہ آہستہ اور اختصار کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ کنکلوڈنگ پارہ ہے اور یہ کنکلوڈنگ سورے ہیں، البتہ ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے بہت پہلے نازل ہوئے تھے، اوائل بعثت میں نازل ہوئے تھے۔ سورہ نبا کو نبا کہنے کی وجہ لفظ نبا کا استعمال ہے جو دوسری آیت میں سورے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ نبا کا ویسے مطلب ہوتا ہے خبر، ایک خاص خبر، بڑی خبر، جس کا یہاں پر تذکرہ آیا ہے۔ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اس صفحے پر موجود 27 آیتیں، فرسٹ 27 ورسز میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ اما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں باہم سوال و جواب کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، کہ جس میں یہ آپس میں اختلاف کا شکار ہیں، جس کے بارے میں یہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہوگا، ثم پھر سنو، ہرگز نہیں، کلا سیعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہوگا۔ اب جو اس خبر کو یہاں پر ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں وہ چہمہ گوئیاں کیا کرتے تھے۔ یعنی ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو ایمان لے آیا تو اس نے تو قبول کر لیا، سر تسلیم خم کر لیا، ایمان کی وجہ سے وہ عقیدہ اس کے دل میں جگہ بنا چکا ہے، مگر وہ جو اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، مختلف اوپینینز کا شکار ہو گئے ہیں، اس میں توحید بھی ہے، اس میں نبوت بھی ہے، اس میں قیامت بھی ہے۔ یعنی توحید کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کا یہ اعتراض تھا کہ کیا اس نے ایک خدا کی بات کی ہے اور باقی تمام خداؤں کا انکار کر دیا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے اوپر ان کا اعتراض تھا۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی جو خبر ہے اس پر بھی ان کو اعتراض تھا کہ کیا پروردگار عالم نے ایک یتیم عبداللہ کو بنا دیا ہے اپنا نبی اور اپنا پیغمبر۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کسی دولت مند کے اوپر جو مکہ اور مدینہ کا عظیم شخص ہوتا، اس کے اوپر خدا نے مکہ اور طائف کا، یہ سورہ زخرف میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس پر پروردگار عالم نے کیوں نازل نہیں کیا؟ اس پہ بھی مختلف باتیں اور مختلف اوپینینز۔ اسی طرح سے قیامت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کی گفتگو تھی کہ پروردگار عالم کیا ہمیں مٹی میں مل جانے کے بعد کہ جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے، کیا اس کے بعد پھر واپس ہمیں زندہ کرے گا؟ تو لفظ نبا جو ہے ان میں سے ہر ایک کے اوپر منطبق ہو سکتا ہے، لیکن پھر بہرحال اکثر مفسرین اس سے قیامت مراد لیتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں ان کے جو مختلف اوپینینز اور وہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خسر پھسر کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اما یتساءلون، یہ لوگ کاہے کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، سوال جواب کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون۔ نبا ہی کا ایک اہم مصداق حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت بھی ہے۔ خود حضرت امیر کے اس حوالے سے فرامین بھی موجود ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ آج تک یہ سلسلہ چلا ہی آ رہا ہے کہ بہت سارے افراد امیر المومنین کی ولایت کے بارے میں مختلف سوالات کرتے رہتے ہیں۔ کوئی ولایت کو مانتے ہیں تو محدود معنی میں مانتے ہیں، امامت اور خلافت کے عنوان سے اسے جدا کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بھی اس کا ایک مصداق ہیں۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، ثم کلا سیعلمون، اور پھر سنو،
کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی جو تم کہہ رہے ہو، جو تم سمجھ رہے ہو وہ غلط ہے، اور عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا، مرتے ہوئے پتہ چل جائے گا، میدان قیامت میں پتہ چل جائے گا کہ ان عقائد کی کیا اہمیت ہے اور ان کی کیا امپورٹنس ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنے ان نعمتوں کو گنوایا، اپنی قدرت کے ان مظاہروں کو کچھ گنوایا کہ جس کا عام انسان عام طور پر مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں کہ جو دقت طلب ہے، کچھ چیزیں ہیں جو فوق ادراک ہے، لیکن عام طور پر جو چیزیں ہیں وہ انسان کے مشاہدے میں ہے کہ جو انسان اس کو آبزرو کر سکتا ہے۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو مہاد نہیں بنایا، یعنی گہوارہ نہیں بنایا، جس طرح سے جھولا ہوتا ہے کہ جس میں بچے کو ڈال دیا جائے تو وہ سکون اور استراحت محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے زمین، حالانکہ زمین حرکت کر رہی ہے مگر حرکت کے باوجود اس کی حرکت اتنی غیر محسوس ہے کہ جس طرح سے بچہ گہوارے کے اندر ہوتا ہے اور اس کو انجوائے کرتا ہے، اسی طریقے سے ہم زمین کے اوپر ہے اور زمین کے اوپر ہمیں اس حرکت کی وجہ سے عام طور پر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ زلزلے وغیرہ مستثنیات میں سے ہیں، استثنائی معاملات ہیں، ایکسیپشنز ہیں۔ پھر آگے پروردگار فرماتا ہے والجبال اوتادا، اور کیا ہم نے پہاڑوں کو اوتاد نہیں بنایا، اوتاد یعنی میخیں کہ جن کو کسی چیز کو گاڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ درست ہے کہ زمین کے اندر سے ہی پہاڑوں کا وجود ہے کہ جو اس کے بارے میں سائنٹیفک توجیحات کی جاتی ہیں، مگر ایز اٹ اپیئرس کہ جس طریقے سے کوئی چیز اوپر سے لا کر گاڑ دی جائے، ایسا اس کا شیپ اور اس کی اپیئرنس ہے، اور اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے گویا زمین کی تھر تھراہٹ کو قابو میں رکھا ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں بنایا جوڑے جوڑے۔ اب اس کو پیچھے جو علم کے ساتھ اگر لے جائیں تو پھر تو ہر ایک کا مطلب یہی نکلے گا، لیکن وہ پہلے کے ساتھ اگر مخصوص کر دیا جائے تو مطلب یہ نکلے گا کہ کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور ہم نے کیا پہاڑ کو میخوں کی طرح سے، میخوں کی صورت سے نہیں گاڑ دیا، وخلقناکم ازواجا، اور کیا ہم نے تمہیں ازواج کی صورت میں، جوڑے جوڑے کی صورت میں نہیں بنایا، اور دوسرا مطلب یہ کہ ہم نے تمہیں بنایا ازواج کی صورت میں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ مرد اور عورت کی صورت میں ہم نے تمہیں بنایا ہے، ایک باقاعدہ کپل کی صورت میں بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے یکسوئی کا ذریعہ قرار دیا ہے، آرام کا، راحت کا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو تمہارے لیے پوشاک بنایا ہے کہ رات کو گویا انسان سکون محسوس کرتا ہے، اطمینان محسوس کرتا ہے دن کی تھکاوٹ کے بعد۔ اور اس کے مقابلے میں پروردگار عالم فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو بنایا معاش، تحصیل روزی کا ذریعہ، کہ وہ انسان اس میں دوڑ دھوپ کرے، پسینہ بہائے اور اپنے لیے روزی حاصل کرے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط بنائے۔ وہ 7 مضبوط کیا ہے؟ وہ آسمان، اور ظاہر ہے کہ یہ انسان کے لیے گننا اس وقت ممکن نہیں ہے، مگر یہ پروردگار عالم کی طرف سے اطلاع دی جا رہی ہے کہ جو چھت نما شامیانہ پروردگار عالم کی طرف سے بنایا گیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ محسوس انسان کو یہی ہوتا ہے کہ شامیانہ سے اوپر لگایا ہوا ہے، جس کے اندر ہیونلی باڈیز ہیں، ان کا جو بھی پروردگار عالم کی طرف سے میکینزم ہے، جو ان کی موومنٹ ہے، وہ سب اپنی جگہ پر۔ اور ظاہر ہے کہ آج کل ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ حد نگاہ ہے، تو ٹھیک ہے حد نگاہ ہی صحیح، مگر اس کے آگے کیا ہے وہ ہمارے لیے واضح نہیں ہے۔ جہاں تک انسان کی آنکھیں خود دوربینیں پہنچتی ہیں، ان کے آگے مزید مسٹری موجود ہے کہ آگے اس کے اور کیا ہے۔ پروردگار عالم نے اس کے بارے میں ایک اجمالی عدد ہمیں دے دیا، اجمالی طور پر، کہ یہ 7 مضبوط آسمان ہے، یعنی یہ نظام ہے یہ کمزور نہیں ہے۔ ہاں اب ظاہر ہے کہ جب قیامت آئے گی تو یہ کمزور نظام بن جائیں گے، یعنی مضبوط نظام حکمت پروردگار سے، پروردگار کی تدبیر سے کمزور ہو جائیں گے اور کولیپس کر جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے چراغ بنایا اور روشن چراغ بنایا، یعنی آسمان کے اوپر جو ہمیں نظر آتا ہے ہیونلی باڈیز میں سے ایک سورج کو پروردگار نے چراغ سے تعبیر کیا ہے، روشنی دینے والا، بھڑکتا ہوا چراغ، روشنی سے پر چراغ۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا موسلا دھار بارش کی صورت میں، جس طرح سے کسی چیز کو نچوڑا جائے فروٹ کو تو پھر اس کے اندر سے جو عرق ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے، اسی طریقے سے گویا بادلوں کے اندر پانی موجود ہے اور بادلوں کو نچوڑا جاتا ہے تو اس میں سے پانی زمین کی طرف آتا ہے۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ انزلنا، یہ کام ہم کرتے ہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں؟ لنخرج به حبا ونباتا، کہ یہ جو زمین اور آسمان کا تذکرہ کیا گیا تھا ان دونوں کے درمیان ایک کو ریلیشن ہے
کہ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، زمین کے اندر جذب ہوتا ہے تاکہ ہم اس سے نکالیں حبن، دانوں کو، اناج، گرین و نباتا، اور سبزیاں جو ویجیٹیبلز ہیں ان کو بھی ہم اگائیں، وہ جنات الفافا، اور گھنے باغ بنائیں۔ ظاہر ان سب کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اب پروردگار عالم نے ان تمام کے بارے میں انسان کو متوجہ کرنے کے بعد قیامت کے دن کا تذکرہ کیا کہ ان یوم الفصل کانا میقاتا، کہ یقیناً یوم الفصل یعنی فیصلے کا دن، اس کا ایک مقررہ وقت ہے۔ یعنی اس وقت بہت سارے منکرین قیامت مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے جلدی ہونا چاہیے، ہو کیوں نہیں جاتا، وہ دن آ کیوں نہیں جاتا۔ تو نہ ان کے اس طرح سے تان و طنز کی وجہ سے وہ جلدی آئے گا دن، اور نہ ہی اس موقع پر جب وہ آئے گا تو ان کے گھبرانے کی وجہ سے اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ ابھی اسے ڈیلے کر دیا جائے، وہ ڈیلے بھی نہیں ہوگا۔ جب اس کا وقت آئے گا تو وہ واقع ہو جائے گا، وہ دن سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ ہاں، اس دن ہوگا کیا؟ یوم ینفخ فی الصور، اس دن سور پھونکا جائے گا۔ یہ پہلے بھی بات آئی تھی کہ دو سور تو ہیں ہی، کہ جس میں سے ایک ہے اس دنیا اور اس کائنات کے نظام کو ختم کرنے کے لیے، جس کے بعد گویا ساری چیزیں لپیٹ دی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد جب سب مر گئے تو پھر واپس سے پروردگار عالم کی طرف سے سور پھونکا جائے گا، اور پھر ایک مرتبہ سب کے سب زندہ ہو جائیں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب سب کے سب میدان محشر میں جمع ہو رہے ہوں گے۔ اس کو سمجھانے کے لیے پہلے بھی کسی موقع پر جہاں سور کا ذکر تھا تو مفسرین کی اس تعبیر سے اور مثال سے، خاص طور پر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی یہ مثال عام طور پر دیا کرتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے بیل بجائی جاتی ہے، بغل بجایا جاتا ہے، کہ اگر آپ دیکھیں کلاسز کے حوالے سے کہ چھٹی ہو گئی اور بیل بجی، اس کا مطلب یہ کہ ڈسپرس ہو جاؤ، اور واپس اگر بیل بجائی جاتی ہے یا بغل بجایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ سب جمع ہو جائیں، اسمبل ہو جائیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ یہ دنیا کا جو پیریڈ ہے وہ ختم ہوگا، تو پھر ایک سور پھونکا جائے گا، ایک بڑی بیل کے جس کے نتیجے میں سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور پھر واپس سے جب سور پھونکا جائے گا یعنی اندر بیل، ایک مرتبہ پھر بغل بجایا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں سب کے سب جمع ہو جائیں گے۔ فتأتون افواجا، تو تم سب کے سب آؤ گے فوج در فوج، گروہ در گروہ، گروپس کی صورت میں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی بڑی تفصیلات روایات کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ مختلف گناہوں کے نتیجے میں مختلف افراد مختلف شکلوں کے اندر محشور ہو رہے ہوں گے، کچھ بندر کی صورت میں، کچھ سور کی صورت میں معاذ اللہ، اور مختلف شکلوں کے اندر پروردگار عالم انہیں محشور کرے گا۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جب کولیپس کر رہی ہیں تو گویا یہ جو پورا سلسلہ ہے وہ شگافتہ ہو جائے گا، ستارے مان پڑ چکے ہیں، سورج کی روشنی ختم ہو چکی ہے، چاند بے نور ہو چکا ہے، اور وہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے سوراخ ہی سوراخ ہو گئے ہیں، دروازے بن چکے ہیں۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑوں کو حرکت دے دی جائے گی، وہی پہاڑ جو میخوں کی طرح سے گڑے ہوئے تھے ان پہاڑوں کو حرکت دے دی جائے گی، فکانت سرابا، تو وہ سراب کی طرح سے ہو جائیں گے۔ جس طرح سے مراج ہوتا ہے، سراب کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ چمکتی ہوئی دور سے ریت نظر آئے، پانی نظر آئے، اور جب قریب جائیں تو پتہ چلے کہ بس چمکتی ہوئی ریت ہے، اور اسی کو انسان پانی سمجھ رہا تھا۔ تو بس بالکل اسی طریقے سے سراب کی تھی، یعنی کوئی حقیقت اس کی باقی نہیں رہے گی، وہ بالکل ختم ہو جائیں گے پہاڑ۔ ان جہنم کانت مرصادا، یہ جہنم یقیناً گھات میں ہے۔ کس کی گھات میں ہے؟ للطاغین مآبا، یہ سرکشوں کی گھات میں ہے اور ان کی آخری آرام گاہ ہے، ان کا آخری انجام یہی ہے۔ لابسین فیہا احقابا، وہ رہیں گے اس میں مدتوں، یعنی مدتوں رہیں گے۔ وہ افراد کے جن کے لیے ہمیشہ ہمیش جہنم قرار دے دیا گیا ہے تو وہ بڑی مدت کے بعد ایک اور بڑی مدت اور پھر ایک اور بڑی مدت، تو انہیں تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے معاذ اللہ۔ اور وہ کہ جن کے لیے عارضی طور پر جہنم کی سزا تجویز کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ ایک مدت تک اس میں رہیں گے، اور پھر اس کے بعد انہیں وہاں سے شفٹ کر دیا جائے گا۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کا کیسا نامہ اعمال اور ایمان کا کیا معاملہ تھا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ وہاں پر نہیں چکھیں گے کسی ٹھنڈی چیز کو، یعنی ٹھنڈک کا انہیں احساس نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی پینے کا مشروب ہوگا، الا، ہاں مگر ہوگا تو یہ ہوگا حمیمن، کھولتا ہوا پانی، وغساقا، اور زخموں کا مواد، پس پیپ، یہ ان کو پیش کیا جائے گا کہ ہاں اسی سے تم اپنی پیاس بجھاؤ۔ ظاہر ہے کہ وہ سزا میں اور اضافہ ہے۔ جزاء وفاقا،
یہ ہے ان کی سزا، ان کا بدلہ، اور حسب حال ہے جو انہوں نے کیا تھا وہی یہ بھر رہے ہیں۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ وہ لوگ تھے کہ جو حساب کتاب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ یہ ان کا ایک جرم ہے، یعنی یہ سارے عذاب کو بیان کرنے کے بعد جو ان کے جرائم گنوائے گئے ہیں وہ دو ہیں۔ ایک کہ انہیں حساب کتاب کی امید نہیں تھی، یعنی خود سے بھی انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ حساب کتاب ہو سکتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے، ہم سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور دوسری چیز جو اگلے صفحے پر آئے گی کہ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو اور نشانیوں کو بالکل جھٹلا دیا۔ یعنی جب ان کے سامنے کسی چیز کو بطور نشانی پیش کیا گیا، قرآن کو پیش کیا گیا، پیغام کو پیش کیا گیا، تو انہوں نے اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا اور جھٹلا دیا۔ یعنی خود سے بھی احساس نہیں کیا، دھیان دلانے پر بھی توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ پروردگار عالم نے جو اہل جہنم ہیں ان کے عذاب کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ وہاں پر نہ کوئی ٹھنڈ محسوس کریں گے، ٹھنڈک کا احساس نہیں ہوگا، نہ ان کے لیے پینے کا کوئی مشروب ہوگا، مگر یہ کہ کھولتا ہوا گرم پانی انہیں دیا جائے گا اور زخموں کا مواد پس یا پیپ وغیرہ ان کو دیا جائے گا۔ یہ بدلہ حسب حال ہے، جو کیا کرتے تھے اس کا یہ بدلہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ان کے دو جرائم کو ہائی لائٹ کیا، انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ وہ لوگ حساب کتاب کی امید بھی نہیں رکھتے تھے، ان کو کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ حساب کتاب بھی ہو سکتا ہے، وہ کبھی اس بات کو سیریسلی نہیں لیتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، کہ جب ان کے سامنے آیتیں پیش کی جاتی تھیں تو یہ ہمارے رسولوں کو جھٹلاتے تھے، ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، یعنی خود سے بھی توجہ نہیں کرتے تھے اکاؤنٹیبلٹی کے کانسیپٹ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہیں متوجہ کیا جاتا تھا تو انہیں وہ جھٹلا دیتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو ہم نے ایک نوشتے کے اندر محفوظ کر لیا ہے، یعنی وہ فائلز بنی ہوئی ہیں، ان کا ریکارڈ بالکل مینٹینڈ ہے کہ انہوں نے کیا کیا جرائم کیے ہیں، تب اسی کی روشنی میں ان کو وہاں پر عذاب دیا جا رہا ہے۔ فَذُوقُوا، تو چکھو، فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تو بس تمہارے اضافے کے لیے عذاب ہی ہے، ہم نہیں اضافہ کریں گے مگر عذاب کا، یعنی جو تمہارا عذاب ہے اسی کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا۔ اب اس کے بعد سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے، صاحبان تقوی کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول رکھا، انہوں نے اپنے آپ کو ڈسپلن کیا، تزکیہ نفس کی منزل سے گزرے، ڈوز اینڈ ڈونٹس جو پروردگار عالم کی طرف سے بیان کیے گئے تھے ان کی طرف توجہ کی، تو انا للمتقین مفازا، یقیناً جو صاحبان تقوی ہیں ان کے لیے کامیابی ہے، یعنی ان کی کامیابی کا اناؤنسمنٹ ہے۔ حدائق و اعنابا، اب ان نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حدائق یعنی ان کے لیے باغات ہیں، حدیقے ہیں، و اعنابا، اور ان کے لیے انگور کی بیلیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ باغ کے اندر اور بہت کچھ ہوگا، اس میں سے ایک پھل کو یہاں پر ہائی لائٹ کر دیا گیا۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اب اس انوائرمنٹ کو بتاتے ہوئے کہ وہاں پر جنت میں باغ ہیں، پھل ہیں، وہیں پر جو ان کے لیے کمپینین ہیں، یعنی جو ان کے وہاں پر شریک زندگی ہوں گی وہ حوریں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوخیز ہم عمر حوریں، وہ ان کے ہم سن بھی ہوں گی اور انتہائی خوبصورت ہوں گی، اس کو یہاں پر کوائب کے ذریعے سے سمجھایا گیا۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور جام ہوں گے لبریز جام، یعنی جس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ شرابن طہورا، مختلف قسم کے مشروبات جو جنت کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوں گی وہ ان کو وہاں پر پیش کیے جائیں گے، تو لبریز جام وہاں پر ہوں گے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، انجوائے ضرور کر رہے ہوں گے لیکن وہاں پر جو گفتگو ہوگی اس کے اندر کوئی لغویت نہیں ہوگی، کوئی جھوٹ نہیں ہوگی، جھٹلانا نہیں ہوگا۔ یعنی ہم عام طور پر جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو پارٹیز وغیرہ جب دنیا کے اندر ہوتی ہیں تو گنہگار بہت سے اس میں جب جمع ہوتے ہیں تو ہر طرح کی خرافات، لغویات اس کے اندر ہوتی ہیں، مگر ظاہر ہے یہ جنت کی پاک و پاکیزہ محفلیں ہیں کہ جہاں پر انٹرٹینمنٹ بھی ہے، انجوائمنٹ بھی ہے، مگر لغویت نہیں ہے، کوئی کذب و تکذیب نہیں ہے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے جزا، یہ ایک عطیہ ہے اور حسب حال ہے، پروردگار عالم کی طرف سے تمہیں یہ عطا کیا گیا ہے۔ رب السماوات، تمہارا رب وہی رب ہے کہ جو آسمانوں کا رب ہے، والارض، اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے ان کا رب بھی وہی ہے، الرحمن، اور وہی رحمان ہے، لا یملکون منہ خطابا، جس کی عظمت کی وجہ سے کوئی اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر پائے گا۔ ظاہر ہے کہ وہاں پر جو گفتگو ہوگی وہ اذن پروردگار سے ہوگی، مگر ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کا اگر اذن نہ ہو تو کس کی مجال ہے کہ وہ خدا کے سامنے لب کشائی کر سکے، اور خاص طور پر میدان حشر میں۔ ایک طرف اس کی
رحمانیت کو سمجھایا گیا کہ دیکھو اس کی عمومی رحمت کتنی وسیع ہے، دنیا کے اندر بھی اس نے تمہیں نوازا، اور وہ ربوبیت جو ہے اس کا حوالہ آ رہا ہے کہ یہ تمہیں جو مل رہا ہے سب کچھ جو قیامت کے بعد جنت کے اندر، تو یہ بھی تمہارے رب کی عطا ہے۔ تو ربوبیت سے محبت کا اظہار ہوا، رحمانیت سے اس کی رحمت کے عمومی ہونے کا اظہار ہوا جو دنیا کے اندر جس کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ مگر اب ظاہر ہے کہ جو وہاں پر اہل نار ہیں، اہل جہنم ہیں، سارے معاملات جب طے ہو گئے تو آخری مرحلہ یہی ہوگا کہ کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ خدا کے سامنے کچھ بول سکے، اور اگر اولیاء اور انبیاء اور ائمہ اگر خدا کے سامنے کچھ کہیں گے بھی تو وہ اذن پروردگار سے کہیں گے، اگر ان کی سفارش یا شفاعت بھی ہوگی تو وہ اذن پروردگار سے ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہ دن کہ جب روح القدس، روح اور ملائکہ صف باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے، یعنی ان کا بھی احترام کا یہی عالم ہوگا۔ وہ تو ہمیشہ سے تھے تو وہاں پر اس کا اظہار بھی ہو جائے گا کہ وہ باقاعدہ صف باندھے ہوئے کھڑے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی، ملائکہ تو فرشتے ہو گئے، روح سے کیا مراد ہے؟ تو روح کے حوالے سے دو اقوال ہمیشہ ذہن میں رکھنے چاہیے۔ ایک قول یہی ہے کہ یہ جناب جبرائیل ہی کا دوسرا نام ہے، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، جناب جبرائیل کے علاوہ ایک مخلوق پروردگار کہ جسے پروردگار عالم نے اس کی عظمت کی وجہ سے الگ ہی ہائی لائٹ کیا ہے۔ اور روح القدس کا بھی جس طریقے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، سورہ قدر کے اندر ہم پڑھیں گے اور پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی اس طرح سے اس کو الگ ہائی لائٹ کیا گیا۔ تو یہ دو نظریات روح کے بارے میں موٹے موٹے موجود ہیں۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، نہیں بات کرے گا کوئی وہاں پر مگر وہ کہ جسے خدائے رحمان اجازت دے، وقال ثوابا، اور وہ بات بھی ٹھیک ٹھیک کرے۔ میدان حشر ہے، اب وہ محدود اختیار تو ختم ہو چکا، جو پیشی ہونا تھی وہ بھی ہو گئی، تو اب اس کے بعد بات تو وہی ہوگی کہ جو بالکل صحیح ہوگی، ایک، اور دوسری بات اذن پروردگار پر موقوف ہوگی وہ گفتگو۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن بالکل برحق ہے، یعنی مان لو یہ آنے والا دن ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹنے کا سامان کر رکھے، یعنی جو پروردگار عالم کی طرف پلٹنا ہے اسے صحیح بنا لے، نصیحت حاصل کر لے، یہیں پر اپنے معاملات کو درست کر لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں ایک عذاب سے جو قریب ہے، یعنی تم قیامت کو دور مت سمجھو، مسئلہ وہی ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ وہ اسے دور دیکھ رہے ہیں جبکہ ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ جب بھی زندگی دنیا کی بات آئے گی وہ محدود ہے، تو محدود نے بالآخر ختم ہو جانا ہے، اور اس کے بعد حیات جاویدانی ہے، تو وہ جو حیات جاویدانی ہے وہ بہرحال اس محدود دنیا کے مقابلے میں قریب ہے، کہ بہرحال اس نے ختم ہونا ہے اور اس کے بعد اس اگلے مرحلے میں داخل ہونا ہے۔ 25-50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال کیا حیثیت ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، وہ دن کہ جب ہر شخص دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی جو دنیا کے اندر وہ کر رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کہیں گم نہیں ہو رہا ہے، وہ آگے جا رہا ہے، اور وہیں پر وہ سارا ریکارڈ محفوظ ہے، وہ ساری پکچر، وہ ساری ویڈیو فائلز موجود ہیں، وہ سب کا سب اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر یعنی انکار کرنے والا کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں خاک ہوتا، یعنی کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش میرا وجود ہی نہ ہوتا، اور کاش میں ختم ہو گیا ہوتا، لیکن ہائے افسوس کہ یہ سارے پچھتاوے کسی فائدے کے نہیں۔ علم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔